السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں سورۃ یوسف کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب کی۔ کیسی کتاب؟ جو المبین ہے۔ مبین کہتے ہیں ایسی چیز کو جو واضح ہو، وضاحت کرنے والی ہو۔ تو یہ آیتیں ایسی کتاب کی ہیں جو ہر چیز کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اتنی واضح ہے کہ کوئی بھی پڑھنے والا اس کو آرام سے سمجھ سکتا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ مبہم باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے نازل کیا۔ ہم نے کیوں آیا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے نا، کوئی غیر مسلم، کہ اللہ تعالیٰ کو تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو یہاں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ ہم کیوں آیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا اردو زبان میں بھی کئی لوگ میں کی جگہ ہم یوز کرتے ہیں۔ ہم آئے تھے، ہم گئے تھے، تعظیم کے لیے، غیرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ پلیورل کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ تعظیماً کہا جا رہا ہے۔ اِنَّا، بے شک ہم نے، انزلناہ، نازل کیا ہے اس کو، قرآنًا عربیًا، ایک قرآن عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہاں پر دیکھیں قرآن کا نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن لفظ یہاں پر آیا ہے اور یہ کس سے نکلا ہے؟ قاف را عین، قرع۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اور جمع اس نے کس کو کیا ہوا ہے؟ حروف کو، الفاظ کو، آیاتوں کو، احکامات کو جمع کیا ہوا ہے نا۔ جیسے پچھلی جو کتابیں تھیں ان میں چیدہ چیدہ باتیں تھیں، ان کو بھی اس نے اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ تو یہ جمع کرنے والی کتاب ہے۔ دوسرا مطلب اس سے قرات بھی بنتا ہے۔ قرات میں اور تلاوت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تلاوت کا معنی ہوتا ہے فالو کرنا، تو تلاوت میں آپ معنی کو ساتھ ساتھ فالو کرتے ہیں، اور قرات میں صرف پڑھنا ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہے پڑھنا۔ جیسے کوئی بہت زیادہ ایک کام کرے نا تو اسی نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بہت زیادہ کھائے تو اس کو کہتے ہیں نا یہ بہت کھاؤ ہے، یا کوئی بہت زیادہ کام کرے تو کہتے ہیں نا ورکہولک ہے یہ۔ اسی طرح قرآن کا مطلب پڑھنا، وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام ہی پڑھنا ہے۔ ایکسٹریم معنی دیتا ہے، یہ بار بار پڑھی جائے گی، لیکن اس کے باوجود انسان کے اندر اس کی پیاس، اس کی طلب بجھے گی نہیں، بار بار پڑھنے سے بھی نہیں بجھے گی۔ اور آپ دیکھیں گے، آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ بھی لیں گے نا تو دل کرے گا دوبارہ دوبارہ۔ کتنا ہی پڑھ لیں، پڑھا لیں، مگر دل اس سے تنگ نہیں ہوتا۔ کسی اور کتاب کو اگر ہم 2-3 دفعہ پڑھ لیں نا تو بیزار ہو جاتا ہے انسان، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جتنا اس کو پڑھیں گے اس کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ ہر دفعہ آپ کو ایک نئے اینگل سے بات سمجھ آتی ہے۔ تو یہ کتاب وہ ہے جس کا نام ہی قرآن ہے، عربین، اور عربی زبان میں ہے۔ اس کے فرسٹ مخاطب کون تھے؟ عرب لوگ تھے نا، جو اس قرآن کے فرسٹ لسنر تھے وہ عرب تھے، اس لیے اس کو عربی میں نازل کیا گیا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا بہت سی لینگویجز میں ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن ترجمے سے وہ بات نہیں آتی، وہ معنی اس کا فلفل نہیں کر سکتا۔ عربی زبان میں اس قدر فصاحت ہے، اتنی کھلی لینگویج ہے کہ ایک ورڈ سے اتنے زیادہ معنی نکلتے ہیں کہ ایک ورڈ سے کسی اور زبان میں اس طرح سے معنی نہیں نکلتے۔ چونکہ ہم عرب نہیں ہیں نا، ہماری لینگویج نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو ویسے انجوائے نہیں کر پاتے۔ ترجمہ کبھی بھی قرآن نہیں کہلایا جا سکتا، یہ صرف سمجھانے کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے، اور یہ ایسا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تمام علوم جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، چاہے پچھلی کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں، ان میں سب سے افضل کون سی کتاب ہے؟ قرآن، اور سب سے بہترین زبان میں نازل ہوئی جو آج تک زندہ ہے۔ پھر جس پیغمبر پر اس کو نازل فرمایا گیا وہ تمام پیغمبروں کے سردار۔ یہ کتاب بھی افضل، جس زبان میں اتری وہ بھی افضل، جس پیغمبر پر اتارا گیا وہ بھی سردار۔ اسی طرح یہ کتاب جس زمین پر اتری، ویسے تو ساری زمین اللہ کی ہی ہے، مگر جس اسپیسیفک جگہ پر اتری
اس کا نام کیا ہے؟ ام القریٰ اس کو کہا گیا ہے، بستیوں کی ماں، سب سے افضل جگہ جو ہے نا زمین کا جو پوائنٹ ہے، سینٹر پوائنٹ کہتے ہیں زمین کا، اس جگہ پر نازل کیا گیا اس کو۔ پھر جو فرشتے لے کر اس کو اترے وہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں، وہ فرشتہ بھی سب سے زیادہ افضل۔ جو ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی رکھی ہے وہ ٹائمنگ کیا ہے؟ رمضان المبارک۔ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں، مگر رمضان کی برکتیں دیکھیے کس قدر مبارک مہینے میں یہ اترا، مہینوں میں بہترین مہینہ۔ پھر جس رات اتری اس کو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک نام دیا ہے لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں یہ قرآن اترا۔ پھر جس امت پر اترا، بے شک سارے انسان اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ساری مخلوقیں اسی نے پیدا کی ہیں، مگر جس امت پر یہ قرآن اترا ہے وہ امت، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو اٹھائی گئی ہو۔ یعنی اس چیز سے جڑی ہوئی ہر چیز بیسٹ ہے، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے ٹائمنگز ہو، چاہے زمین ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے اس کو لانے والا ہو، چاہے امت ہو، ہر چیز میں یہ کتاب بیسٹ ہے۔ اتنی فضیلت ہے اس کتاب کی۔ پھر سوچیں اس کتاب کے ساتھ جڑنا، اس کے ساتھ ٹائم لگانا، اس کو پڑھنے والے، اس کو پڑھانے والے، اس کو حفظ کرنے والے، اس سے محبت رکھنے والے، اس کو سیکھنے سمجھانے والے، اس کو سیکھنے سمجھنے والے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ بیسٹ نہیں ہوں گے سب میں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، بیسٹ ہیں وہ انسانوں میں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں جانتے۔ اس کے ساتھ گزرا ہوا ٹائم بیسٹ ٹائم ہے آپ کے اور ٹائموں سے۔ جو اس قرآن کا شوق رکھتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اسپیشل بندوں میں سے ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے اہل کہلاتے ہیں۔ اگر آپ کو درجے چاہیے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں۔ نہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے ڈائریکٹ نہ ہم کلام ہو سکتے ہیں، نہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ کیا چیز ہے جو ہمیں سکون اور تسلی دے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ یہ قرآن عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، تم عقل اس کے لیے استعمال کرو، اس کا علم لوگے نا تو سمجھدار بن جاؤ گے۔ اور آپ دیکھیں گے، ابھی تو ہم نے تھوڑا سا ہی پڑھا ہے، مگر آپ اس کا جتنا زیادہ علم لیں گے نا، آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں خود بخود اس کے جوابات ملتے رہیں گے۔ پھر اپنی سمجھ کا لیول بھی آپ چیک کریں، جب بالکل سٹارٹ کیا تھا تب اور اب جب تھوڑا پڑھ لیا ہے، خود ہی آپ کو آنسرز مل جائیں گے اپنی باتوں میں، اپنی سمجھداری میں، اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے آپ۔ اور واقعی میں اگر اس کو لگن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ اپنی باتوں میں، اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں فرق محسوس ضرور کریں گے۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، احسن القصص، بہترین بیان، قصوں میں سب سے بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بذریعے وحی کرنے کے آپ کی طرف اس قرآن کو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے نا، بہترین قصہ ہے یہ، اس لیے کہ یہ کسی انسان کے بیان کردہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ویسے بھی قرآن میں جتنے ہم نے قصے پڑھے ہیں نا اس میں اس کو بیسٹ قرار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو احسن القصص قرار دیا۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے نا قرآن میں احسن القصص، بہترین بیان کون سا ہے، کون سا قصہ قرآن کا بہترین قصہ ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ یوسف علیہ السلام کا۔ یہ واقعہ ایسے ہی ہوا ہے، کوئی بھی چیز اس میں سے فیک نہیں ہے، ادھر سے ادھر نہیں کی گئی۔ اس سے اگر سبق لینے لگے نا تو یہ قصہ زندگی بدل سکتا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک البتہ آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں پہلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ عرب لوگ یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، یہ عربوں کا قصہ تھا ہی نہیں، یہ بنی اسرائیل کا قصہ تھا۔ تو یہ عربوں نے جا کر ان سے پوچھا تو پھر انہوں نے بتایا، ورنہ ان کو خود کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ پہلے اور صحیفوں میں مینشن نہیں ہوا تھا کہ اسی سے پتہ چل جاتا، تو کہا گیا کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قصے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ تھا نا وہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ 4000 سال پہلے کا قصہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ قرآن پاک ہمیں وہاں اس وقت کبھی بتاتا ہے جو آج کے وقت میں کوئی نہیں بتا سکتا۔